پیارے دوستو، ہزاروں کتابوں کی حکمت اور لاکھوں نصیحتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے کلمات طیبہ کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ تو آئیے سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں جو سیدھا دل کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر الہی کے سوا کثرت کلام سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ذکر الہی کے سوا کثرت کلام دل کو سخت بنا دیتا ہے اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل والا ہوگا۔ فائدہ: گفتگو اگرچہ جائز ہو لیکن اگر بے مقصد ہو اور ضرورت سے زائد ہو تو یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ حرام گفتگو مثلا غیبت، چغلی، بہتان، الزام تراشی، جھوٹ، طعنہ زنی وغیرہ سے دل کس قدر برباد ہوتا ہے۔ دل کی سختی کی علامت یہ ہے کہ نیکیوں میں جی نہیں لگتا بلکہ اعمال صالحہ بوجھ معلوم ہونے لگتے ہیں، اور گناہوں میں جی لگنے لگتا ہے اور گناہ آسان اور مزیدار معلوم ہونے لگتے ہیں۔ دل کی اس سختی کا حل صحبت اہل اللہ، ذکر، تلاوت قرآن اور موت کی یاد میں ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو کہتے ہوئے سنو کہ تم اچھے ہو تو تم اچھے ہو، اور جب تم انہیں کہتے ہوئے سنو کہ تم برے ہو تو تم برے ہو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے اخلاق اور برتاؤ سے ہوتی ہے، جو سب سے پہلے اس کے پڑوسی اور قریب والے دیکھتے ہیں۔ اگر پڑوسی گواہی دیں کہ تم اچھے ہو تو یہ تمہارے اخلاق اور کردار کی سچائی ہے، اور اگر وہ تمہیں برا کہیں تو یہ تمہارے رویے کا آئینہ ہے۔ یعنی مومن کی نیکی سب سے پہلے اس کے گھر کے قریب لوگوں کے درمیان جھلکتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ اپنی نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس کا رکوع و سجود مکمل نہیں کرتا۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ نماز میں رکوع اور سجدے کو ادھورا کرنا گویا اللہ کے حق میں خیانت کرنا ہے۔ ایسا نمازی ظاہراً نماز تو پڑھتا ہے مگر دل کی حاضری اور عمل کی درستگی کے بغیر، جو دراصل عبادت کی روح کو لوٹ لینا ہے۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ نماز کو ٹھہراؤ، عاجزی اور پورے ارکان کے ساتھ ادا کرے تاکہ وہ اللہ کے نزدیک مکمل اور مقبول ہو۔ اللہ پاک ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔